السلام علیکم۔ مچھروں نے گھر کے اندر ہی رہنا مشکل نہیں کیا بلکہ باہر بھی زندگی عذاب کر دی ہے۔ اب گھر کے باہر تو ہم صرف اور صرف موسفل کے ذریعے مچھروں سے اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، مگر گھر کے اندر ان مچھروں کو مارنے کا سب سے بہترین اور سستا طریقہ کوائل سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اب تو کوائل کی قیمت پر بھی جیسے پر نکل گئے ہوں۔ 100 میں ملنے والے کوائل کے ڈبے اب 250 روپے تک مل رہے ہیں، اور جو جتنا مہنگا وہ اتنا زیادہ اثردار بھی نہیں رہا۔ آج ہم آپ کو گھر میں بچت کے ساتھ مچھروں کے خاتمے کی ٹپ بتا رہے ہیں۔ عمل کر کے اپنے گھر کو مچھروں کے وار سے دور کر سکتی ہیں۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے کوائل کو پہلے پانی میں بھگوئیں اور پھر کچھ دیر کے لیے رکھ دیں اور پھر اس کو جلائیں۔ آپ دیکھیں گے کیسے گلوب بھی جلدی جلدی بھیگ جائے اور وہ جلے گا بھی رات بھر، جس سے آپ کو مچھر کم سے کم کاٹیں گے۔ ایک ٹپ یہ بھی ہے کہ آپ مچھروں کو کوائل تک لانے کے لیے چینی کے پانی میں کوائل کو بھگو کر جلا دیں، تو بیچارے میٹھی خوشبو کے چکر میں دیوانے وار آئیں گے اور وہیں مر جائیں گے۔ رات کو کوائل جلانے کے بعد آپ اس پر ایک سکہ رکھ دیں۔ سکہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا کوائل آپ کو جلانا ہے اسی حساب سے اس جگہ سکہ رکھیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوائل وہیں تک جلے گا جہاں تک سکہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ خود بخود بجھ جائے گا اور آپ کا آدھا کوائل بچ جائے گا۔ رمضان میں سحری کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، کیونکہ یہ وقت وہ ہوتا ہے جب کہ گھر والوں کو نیند سے جگانا بھی خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے، کھانا بنانا بھی، اور پھر سب صاف صفائی بھی ان کے ذمہ ہوتی ہے۔ ایسے میں سحری میں کیا بنائیں اور کیا کھائیں کہ خود بھی دن بھر بھوک پیاس سے نہ ڈھالنا ہو اور نہ ہی گھر کے دیگر افراد کو کمزوری ہو۔ سحری میں وہ کون سے کھانے ہیں جو دن بھر بھوک پیاس کا احساس ہونے نہیں دیتے؟ تو آئیے جانتے ہیں کھانے۔ سحری میں 1 کپ دہی میں آدھا چمچ الائچی پاؤڈر مکس کر کے کھانے سے نہ تو پیٹ بھوکا رہتا ہے اور نہ ہی دن بھر ایسا لگتا ہے جیسے پیٹ میں بھوک سے جلن ہو رہی ہے۔ پراٹھا ضرور کھائیں مگر اس کو دہی کے ساتھ استعمال کر لیں تاکہ پیاس زیادہ نہ لگے اور ڈی ہائیڈریشن نہ ہو۔ آدھا کپ نیم گرم پانی کو کچے دودھ میں مکس کر کے پینے سے بھی کمزوری محسوس نہیں ہوتی ہے۔ سحری میں سونف کو چبا کر کھانے سے بھی آپ فریش رہتے ہیں۔ پھلوں کا جوس یا 2 کھجوریں لازمی استعمال کریں۔ سحری میں کھجور کی روٹی کھائیں اور کھجور کی روٹی کھانے کے ایسے فائدے جانیں جو ہر کوئی جاننا چاہے۔ سحری میں کھجور کی روٹی کھائیں اور طاقت بڑھیں۔ سحری میں مختلف قسم کے مزیدار آئٹم ہر کسی کا کھانے کا دل چاہتا ہے، اور لوگ اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے سحری میں بے شمار مزیدار کھانے بنواتے ہیں، جس سے ذائقہ بھی دوبالا ہو جاتا ہے اور پورے دن بھوک بھی نہیں لگتی ہے اور جسم کو طاقت بھی ملتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں جانیے کہ کھجور کی روٹی سحری میں کھانے سے آپ کے جسم کو کون سے بڑے فائدے ملیں گے جو آپ کو کبھی بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ کھجور کی روٹی کے فائدے آئیے جانتے ہیں۔ بعض لوگوں کو روزے میں بہت زیادہ کمزوری ہو جاتی ہے، جس کے اثرات ان کے چہرے اور خشک ہونٹوں سے ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کھجور کی روٹی بہت فائدہ مند ہے، اس لیے روزانہ سحری میں کھجور کی روٹی کھائیں۔ اس سے آپ کمزوری سے بھی بچ جائیں گے اور صحت مند رہیں گے۔ جن لوگوں کو روزہ رکھ کر نیند بہت زیادہ آتی ہے، ان کے لیے کھجور کی روٹی ایک اچھا ٹونک ہے۔ یہ نیند کی زیادتی کو روکتی ہے اور دماغ کو تازہ رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کا حلق بہت زیادہ خشک ہوتا ہے، اس کے لیے یہ روٹی ہائیڈریشن کا کام کرتی ہے اور جسم کو کبھی پانی کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی ہے۔ جن لوگوں کو ٹانگوں میں درد کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس روٹی کو سحری میں گرین ٹی کے ساتھ استعمال کریں۔ یہ ایک اچھا پین کلر ثابت ہوتی ہے۔ بنانے کا طریقہ جانتے ہیں۔ 5 سے 6 کھجوروں کو 2 کپ پانی میں پکا لیں اور گٹھلیاں نکال کر الگ کر لیں۔ اب 1 چمچ کی مدد سے ان کھجوروں کو کچلا کر لیں یا ان کو پانی سمیت بلینڈر میں ڈال لیں اور بلینڈ کر لیں۔ بلینڈ کی ہوئی کھجوروں کو آٹے میں شامل کریں اور آٹا گوندھ لیں۔ لیجیے آپ پیڑا بنائیں اور روٹیاں تیار کر لیں۔ ذائقہ بڑھانا چاہتی ہیں تو اس میں اجوائن اور ہلکا سا نمک شامل کر سکتی ہیں۔ کھجور کی روٹی کھانے کے ایسے فائدے جو ہر کوئی جاننا چاہے۔ درد انسانی جسم کے کسی بھی حصے میں ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح منہ کے چھالے انسان کی بنیادیں ہلا دیتے ہیں، اور اگر بھول کر کوئی ایسی چیز کھا لی جائے جس میں مرچیں شامل ہوں تو اس کے بعد تکلیف میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے، جو کہ برداشت کے قابل نہیں ہوتا۔ جب یہ چھالے نکلتے ہیں تو ہمارا بات کرنا مشکل تر ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی دانتوں کی گھسٹ بھی ان میں درد کو بڑھا دیتی ہے۔ یہ چھالے عموماً سفید اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں
اور ان کے کنارے لال ہوتے ہیں۔ چھالوں کی چبھن اتنی شدت کی ہوتی ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ان میں سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ کیسے ان تنگ کرنے والوں چھالوں کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے؟ آئیے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ اگر یہ چھالے سائز میں چھوٹے ہیں تو ان کو علاج کی ضرورت پیش نہیں ہوتی، کیونکہ یہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر ختم ہو جاتے ہیں۔ تاہم اگر وہ بڑے اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہوں تو وہ خود ٹھیک نہیں ہوتے۔ چھالے اگر بڑے ہیں تو اس کے لیے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ وہ آپ کو دوائیں اور ماؤتھ واشر کا استعمال کرنے کا ہدایت دے سکتا ہے۔ منہ کے چھالے کسی بھی عمر کے شخص میں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا یا بوڑھا شخص۔ خواتین میں منہ کے چھالے ہونے کی شرح مردوں کے نسبت زیادہ ہو پائی جاتی ہے۔ کیا گھریلو ٹوٹکوں سے منہ کے چھالوں کا علاج ممکن ہے؟ تو آئیے ہم اس بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کے کچن میں موجود ایسی چیز جس سے منہ کے چھالوں کا علاج ممکن ہے۔ نمبر 1، نمک کے پانی سے کولیاں کریں، یا 1 چائے کا چمچ بیکنگ پاؤڈر آدھے کپ گرم پانی میں ملا کر کولیاں کر کے چھالوں کی جلن میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، برف کو چھالے کی جگہ پر رکھ کر مساج کریں۔ نمبر 3، علاج کے ساتھ تھوڑا احتیاط بھی ضروری ہے، تو زیادہ مرچوں والی غذاؤں سے گریز کریں۔ روٹی کھائے بغیر پیٹ نہیں بھرتا اور نہ کھانا کھانے کا مزہ آتا ہے جب تک روٹی نہ کھا لی جائے۔ روٹی کے شوقین لوگ باہر سے زیادہ گھر کی بنی روٹی کھاتے ہیں، مگر بعض اوقات نان یا اسپیشل رومالی روٹی کھانے کا دل کرتا ہے، جس کو گھر میں بنانے کا طریقہ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ تو جانیے 5 طرح کی روٹی گھر میں بنانے کا آسان طریقہ اور گھر والوں کا دل جیت لیں۔ تو پہلے بناتے ہیں رومالی روٹی۔ آٹے کو گوندھ کر رکھ لیں اور اس کے اوپر گیلا رومال ڈھک کر 20 منٹ کے لیے چھوڑ دیں۔ پھر پیڑا بنائیں اور روٹی کو سیک لیں۔ جیسے جیسے روٹی پھولتی جائے ویسے ویسے رومال کی مدد سے اس کو چسپاں کرتی رہیں۔ لیجیے، رومالی روٹی بن کر تیار ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں نان کی۔ نان کے لیے سب سے پہلے آٹا گوندھتے وقت اس میں تھوڑا سا میٹھا سوڈا، تھوڑا بیکنگ پاؤڈر اور چٹکی بھر نمک، 2 چمچ دہی ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے آٹا گوندیں اور پیڑا بنانے کے بعد اس پر آئل کا چھینٹا مار لیں۔ پھر توے کی ایک جانب روٹی ہلکی آنچ پر رکھ کر پکائیں اور دوسری جانب سے پکانے کے لیے توے کو الٹا کر کے روٹی کو سیک لیں۔ لیجیے، بہترین نان تیار ہے۔ گول روٹی۔ گول روٹی بنانے کے لیے آپ آٹے کو بیل لیں اور پھر کسی گول پلاسٹک کے چکور کونے والے پیالے کی مدد سے اس کو کاٹ لیں۔ لیجیے، تیار ہے آپ کی بالکل گول روٹی، اور اس سے سب کو امپریس کریں۔ بیسنی روٹی۔ بیسنی روٹی کے لیے سب سے پہلے بیسن کو آٹے میں ملا کر نمک، کارن فلور اور اجوائن پاؤڈر ڈال کر مکس کریں اور پھر روٹی بنا کر سیک لیں۔ لیجیے، مزیدار بیسنی روٹی پک کر تیار ہے۔ ایرانی روٹی۔ ایرانی روٹی بنانے کے لیے سب سے پہلے ایرانی روٹی کے لیے آٹا گوندھتے وقت اس میں تھوڑا سا گھی اور بادام کا آٹا شامل کر لیں اور روٹی بنا لیں۔ لیجیے، مزیدار روٹی پک کر تیار ہے۔ تو ان تمام روٹیوں کو اور